نماز میں کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہماری نماز برباد ہو رہی ہے اور ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ، کیا اکثر و بیشتر لوگ اس کو غلطی ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو بس نماز پڑھنے سے انہیں مطلب ہے، وہ یہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ آخر ہماری نماز صحیح ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو عام طور سے جو ہونے والی غلطیاں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب ہم نیت کرتے ہیں نا نماز میں، اور نیت کرنے کے ساتھ میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک اور ہاتھ باندھنے لگتے ہیں، تو جو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے نا یہ بہت غلط ہے۔ وہ غلط کیسے کہ کچھ لوگ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جس سے یہ یوں کر کے سیدھے کعبے کی طرف ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ سائیڈ ہمارے ہاتھ کی کعبے کی سمت ہوتی ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یوں کر کے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، نہ بہت زیادہ یوں کر کے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، نہ یہ انگلیوں کو پھیلانا ہے اٹھاتے وقت، نہ انگلیوں کو ایک دم چپکانا ہے، برابر کرنا ہے، بلکہ نارملی آپ کی انگلیاں جس حالت پر ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دینا ہے۔ آپ اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے اٹھائیں گے، اپنی حالت پہ انگلیاں رہیں گی، کانوں کی لو تک آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو لانا ہے اس طرح سے، اور جو ہتھیلی ہوگی نا وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز اس چیز کا خیال رکھیں، جب آپ نیت کریں اللہ اکبر تو ہماری ہتھیلی قبلہ رخ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ عورتیں جو ہوں گی وہ سینے پر نیت باندھیں گی، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اب ہاتھ باندھ کر اس کو پکڑنے کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں، اور میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، حالانکہ مردوں کو رکھنا ناف کے نیچے، میں سمجھانے کے لیے یہاں پہ رکھیں گے، آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا۔ یوں ہاتھ رکھا ناف کے نیچے، توند کے نیچے، پھر ایسے یوں کر کے ہتھیلی رکھ لیتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں، چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے، حالانکہ چھنگلیاں ہوتی نہیں ہے، لوگ اسے چھنگلیاں بولتے ہیں۔ چھنگلیاں تو اس کو کہتے ہیں نا جس کی 6 انگلی ہو، تو جس کی 5 ہے اس کو چھنگلیاں کیوں بولا جا رہا ہے؟ تو وہ بس مشہور ہو گیا لوگوں کی چھوٹی انگلی ہونے کی وجہ سے کہ ہر انسان کی یہ 5ویں جو سائیڈ والی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، تو یہ بس چھوٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو چھنگلیاں بولا جاتا ہے، حالانکہ چھنگلیاں ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چھنگلیاں تو اس کو کہتے ہیں جس کی 6 انگلی ہو۔ تو بہرحال چھنگلیاں ہی صحیح، یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے نا، اس سے اور انگوٹھے سے آپ کو الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے، یا آپ نے چھنگلیاں نیچے رکھی جو 5ویں والی انگلی ہے اور انگوٹھے کو اوپر، اب بچی آپ کی 3 انگلی بیچ والی، اس کو آپ کو کلائی کے اوپر یوں رکھنا ہے اور یوں رکھ کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی پہ ہتھیلی نہیں رکھنا ہے، عورتیں اس طرح سے ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھیں گے تھوڑا سا بڑھا کے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملا لی، آپ رکوع میں گئے۔ رکوع میں کچھ لوگ جاتے ہیں تو کچھ کے گھٹنے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کے گھٹنے تو اپنی حالت پہ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ جھکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت کم جھکے ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رکوع کرے نا تو اس کی کنڈیشن ایسی ہونا چاہیے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ اس کی پیٹھ پہ رکھا جائے تو اس کی پیٹھ پہ رکھے ہوئے پیالے میں بھرا ہوا پانی نہ چھلکے، یعنی پانی بھر کے اگر پیالے کو پیٹھ پہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے، اتنا زیادہ بالکل اس کی پیٹھ برابر ہونا چاہیے۔ سر جو ہونا چاہیے وہ اندر کو جھکا نہیں ہونا چاہیے، اوپر کو اٹھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیٹھ اور پیٹھ کے بالکل لیول میں ہونا چاہیے، برابری میں ہونا چاہیے اس کا سر بھی۔ اس وقت اس کی نگاہ جو ہوگی رکوع کی حالت میں وہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ سجدے میں جاتے وقت لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ دھڑام سے اپنے سر کو زمین پر مارتے ہیں، تو بھائی اسی کے لیے حکم ہے کہ آپ سب سے پہلے ناک رکھیں، کیونکہ اس سے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ چہرے کے حصے میں سب سے پہلے آپ کو زمین پر ناک رکھنا ہے، بڑی آہستگی کے ساتھ۔ کچھ لوگ ناک پہلے رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، تو سجدے سے ناک اٹھانا نہیں ہے، سجدے میں ہی رکھنا ہے۔ اور جب سجدے میں آپ ہاتھ رکھیں گے نا سجدے میں، تو یہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کی جو کوہنیاں ہیں یہ نکلی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کی تو بالکل اندر گھسی ہوں گی، مردوں کی میڈیم ہوگی، نہ یوں نکلی ہوں گی نہ یوں گھسی ہوں گی، بلکہ میڈیم ہونا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں بھی نہ انگلیاں بہت زیادہ پھیلی رہنا چاہیے نہ بہت زیادہ ملی رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اور ہاتھوں کو رکھتے ہیں نا اپنے زانوؤں پر، اپنے دونوں گھٹنوں پر، تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ بالکل
झुका देते हैं, घुटनों के नीचे हमारी यूं करके हाथ जा रहे होते हैं, यानी कि ये घुटना है, हाथ यूं करके होता है, तो यूं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको नमाज कंप्लीट करना है। जब चौथी रकत में और दूसरी रकत में आप पहुंचेंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो उंगली उठाने गिराने का तरीका है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा में जो आपको उंगली उठाना है, तो पहले आपको हल्का बनाना है। हल्का कैसे बनाएंगे कि आपको ये जो बीच वाली उंगली है ना, दो इधर छोड़ दें अंगूठा और एक उंगली इधर छोड़ दें। अब ये बची एक बीच की उंगली, इस बीच की उंगली और अंगूठे से आपको हल्का बनाना है इस तरह से, और इन दो उंगलियों को आपको अंदर करना है। अब उसके बाद आपको तशहुद में होकर के बैठना है। अब अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा पे उठाने के बाद इल्लल्लाह पे जो आप गिराएंगे ना, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फिर हाथ यूं सीधा कर लेते हैं। सीधा नहीं करना है, आपको हल्का बना रखना है, और इसी तरह से इसी कंडीशन में आपको हाथ यूं करके आखिर तक सलाम फेरने तक आपको इसी सूरत में अपने हाथ को रखे रहना है। और सलाम फेरते वक्त क्या गलती लोग करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, यानी पूरे सब दिख जाती है। जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं औरतों को दिख जाता है कि घर में आया वो बैठा हुआ कौन है। तो भाई आप सलाम फेरते वक्त इस चीज़ ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। आप सलाम फेरते वक्त आपको जानू पे हाथ रखे हुए हैं, आपकी नज़र होना चाहिए गोद में जब आप तशहुद पढ़ें, अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ रहे हो, और मर्द भी औरतें भी, और गोद में आपकी नज़र हो, और जब आप सलाम फेरे ना तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए सिर्फ नज़र आपको लाना है सीधे कांधे पर, और नज़र ऐसे घुमा के लाना, पूरा यूं करके नहीं घूमना है, बल्कि हल्का सा इशारा सर का करना है, चेहरे को घुमाना है, और आपको नज़र यूं गोद से धीरे धीरे ला के बस सीधे कांधे पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उल्टे कांधे पर आपको लाना है, ठीक है। तो ये नमाज में जो हम आज़ा हमारे रहते हैं ना, जिस तरह से रहना चाहिए, तो वो ठीक से नहीं रहते हैं। वो मैंने चंद आपको 10 11 12 गलतियां मैंने आप लोगों के सामने रखी, आप लोगों को बताई चंद गलतियां। अगर आप कहेंगे ना तो कुरान पढ़ने में लोग जहाँ जहाँ गलतियां करते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर भी मुकम्मल वीडियो आप लोगों को मैं बनवा कर आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान पढ़ने में, सूरह फातिहा पढ़ने में, और ये जो हम सूरतें मिलाते हैं, ये सूरतें पढ़ने में, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला पढ़ने में, सना पढ़ने में हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग कहेंगे तो फिर उस पर एक मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह ताला आएगा। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और एक मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक ताला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।